لیکن ایک بات عرض کروں، امام علی کرم اللہ جو ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور امام صاحب آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جو اللہ نے پوری نہ کی؟ امام علی کا ذرا جواب سنیے۔ امام علی کہتے ہیں ہاں، 2 خواہشیں میرے پاس ایسی ہیں جو میری پوری نہیں ہیں۔ ایک، جتنا میرے پاس علم تھا کسی نے میرے سے ایسا سوال ہی نہیں کیا، اور جتنا میں غنی تھا مجھ سے اتنا کسی نے کبھی مانگا نہیں۔ علی اگر آج میرے سامنے ہوتے تو میں علی سے ضرور پوچھتا، علی جتنا حوصلہ اور صبر حسین میں ہے اتنا حوصلہ اور صبر بھی کسی کے اندر نہیں ہے۔ آج یہاں پہ برسہ دینے کے لیے بہت سے میرے دوست اور بہت سے مہمان بیٹھے ہیں، پہلے ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حافظ صاحب ہیں، حافظ کاظم رضا صاحب، کاظم صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں آپ۔ ہمارے ساتھ آغا شاہ حسین قزلباش صاحب ہیں، قزلباش صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ انتہائی محترم شفاعت رسول صاحب ہیں، شفاعت بھائی بہت شکریہ۔ پڑھنے والوں میں اعظم ہیں ہمارے ساتھ، آصف اقبال ہیں ہمارے ساتھ، تمام دوستوں کو بہت شکریہ۔ حیدر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت آپ سے ابتدا کرتا ہوں اس بات کی، یہ وہ حسین ہے جس کا تذکرہ اب آج کر رہے ہیں، جس کے لیے دعائیں جو ہے وہ میرے رسول نے مانگی۔ یہ وہ حسین ہے جن کا آج ہم ذکر اور برسہ کر رہے ہیں، جن کے پیدا ہونے پہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان ان کو چسائی۔ یہ وہ حسین ہے جن جو بڑے ہو رہے ہیں، سرخ جوڑا پہنا ہے، اور رسول نے ان بچوں کے لیے اپنے ممبر کو چھوڑا اور ان کو اپنے زانوں پر بٹھایا، اور اللہ سے کہا کہ اللہ اولاد جو ہے یہ بڑا سبق سکھاتی ہے۔ یہ وہ حسین ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اپنے نبی کو سننے کے بعد، نانا کو سننے کے بعد، ان کے خطبوں کو دوبارہ ویسے ہی آ کے اپنی ماں کو سنایا جیسے رسول کہا کرتے تھے۔ یہ وہ حسین ہے پھر جن کی مٹی جو ہے سرخ وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ حضور وہ حسین جو نواسہ رسول ہے، جو سردار جنت ہے، اور اگر ہم میں سے کسی کو امید ہے جنت میں جانے کی تو وہ شفاعت انہی کی ہے۔ حضرت یہ تمام جو مرتبے ہیں امام کے، اس کے باوجود کربلا ہونے کی ضرورت تھی نہیں۔ پھر کربلا کیوں ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ بے شک آج بلال قطب صاحب نے عظیم خدمت انجام دی، پنجاب میں عزاداری کے عظیم مرکز کربلا گام شاہ سے محرم الحرام کا یہ پروگرام، اور سوال یہ کہ مظلوم کربلا نے کیوں کربلا کا رخ اختیار کیا۔ میں 2 کلمات بھی کہوں گا، اور اس سے پہلے مشیر کاظمی کا وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس میں سارا کلام موجود ہے۔ حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہو۔ ہائے 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 حسین، ہائے 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 ہائے، حسین گر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ یزیدیت کے اصول ہوتے، نماز روزہ فضول ہوتا۔ بے شک ہے۔ خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی۔ بے شک ہے۔ حسین گرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا۔ حسین مدینے سے نکلتے وقت یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں جو حالت دیکھ رہا ہوں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ جہاد ہے، نہ امر بالمعروف ہے، برائی چھا چکی ہے، اچھائی کا نام و نشان میرے نانا کے جانا کے بعد مٹ رہا ہے۔ یزید جیسا فاسق و فاجر مدینہ کو تاراج کر چکا ہے، کعبہ میں گھوڑے بندھوا رہا ہے۔ ایسا فاسق و فاجر جس کی نگاہ میں ماں بہن کی تمیز نہیں، آج میرے اوپر واجب ہو گیا ہے کہ میں حلال اور حرام کی تمیز بتاؤں، واجب اور حرام کا فرق بتاؤں، گناہ اور ثواب کا فرق بتاؤں۔ دنیا والوں کو یہ نہیں کہ میں شہید ہو جاؤں تو صرف مجھے رونا ہے، بلکہ نہیں، رونا محبت کی علامت ہے۔ تم نے یہ خیال کرنا ہے یزید کے کن کاموں کو ختم کرنے کے لیے میں کربلا جا رہا ہوں، برائی کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اچھائی کو نافذ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شفاعت بھائی آپ کی طرف آؤں گا، ایک انتہائی عاجزانہ بات حضرت کی بات کو ہی بڑھاتے ہوئے کہ وہ جو قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عدیہ کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ دین جو ہے آخری وقت میں جو کڑیاں ہیں، یعنی کہ تسبیح کے دانوں کی طرح مثال دی، ایک ایک تسبیح کا دانہ جو نکلے گا۔ یہاں پہ میں یہ ذکر نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے
अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि अगर किसी ने एक ऊँट की रस्सी भी ज़कात में ना दी तो अबू बकर उसके साथ जाके लड़ेगा। ये एक तरफ बात है, लेकिन ये जो कड़ियाँ तोड़ने की बात की कि फिर मुसलमान गिरते हुए अगली कड़ी को लेंगे, फिर गिरते हुए अगली कड़ी को पकड़ेंगे। कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी कड़ी क्या होगा? कहा ये नमाज होगी। नमाज दीन की सबसे कम कड़ी होगी जिसे मुसलमान कायम करेंगे, और यही वो मसाल है जो इमाम हुसैन ने करबला में कि नमाज की ज़रूरत नहीं थी। अदब से कह रहा हूँ, नमाज, मैं ये नहीं कह रहा नमाज की ज़रूरत नहीं थी, नमाज की ज़रूरत नहीं थी उस शख्स को जिसको नाना ने कहा था कि तू जन्नत में नहीं जाएगा, तू जन्नत का सिरदार होगा। ये जो क़याम किया इमाम ने इस जगह पर कि नमाज भी अदा की, ये जज्बा शहादत इमाम का, इस पर तवज्जो फरमाइए। मैं अपनी गुफ्तगू को अल्लामा इकबाल के इस शेर से शुरू करूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, वाह, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। वाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी निज़ाम के इन्हितात का वो नुक्ता उरूज था कि जब खिलाफत ख़त्म हुई और मलूकियत कायम हुई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस्लाम का जो मिजाज है वो शूराई है, मलूकियत वाला नहीं है। बेशक। मगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुलह करते हुए इक़्तिदार हज़रत अमीर माविया को सपुर्द कर दिया था ताकि लोग ये समझ लें कि कातलान हुसैन का जो बदला लेना है उसमें अब तक एतराज़ मौला अली पर होता था कि वो रुकावट हैं, तो आपने वो रुकावट दरमियान से हटा दी और अमीर मावे के कंधे पर सारा बोझ डाल दिया। लेकिन उस सुलह में एक शर्त ये भी थी कि अमीर माविया के बाद कोई खलीफा नहीं मुकर्रर किया जाएगा, किसी के नामज़दगी नहीं की जाएगी। मगर अमीर माविया ने जब दुनिया से जाने से पहले आखिरी लम्हों में उन्होंने यज़ीद को खलीफा बनाया। मैं समझता हूँ कि यज़ीद के खिलाफत पर नामज़दगी, फिर उसके बाद जबरी बैत लेने का सिलसिला, ये दर हकीकत इस्लाम के एक बहुत बड़े इन्हितात की तरफ इशारा करता था। शाह जी, जबर तो कुछ भी ही नहीं हो सकता ना, दीन में तो जबर हो ही नहीं सकता। मैं अपनी तालीम इस बात पे करना चाहता हूँ कि इमाम के लिए वो नमाज जो जिसमें आपने सर कटवाया, वो नमाज क्यों ज़रूरी थी? वो नमाज आप ना भी अदा फरमाते तो जन्नत तो फिर भी आपकी थी। यकीनन आप नमाज तो नहीं छोड़ सकते थे, नमाज तो आपने पढ़नी ही थी, मगर सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नमाज जो पढ़ के दिखाई करबला में, उसका मकसद ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत में नमाज मदीना में भी पढ़ी जा सकती थी। जो करबला कर इमाम ने नमाज पढ़ी वो दर हकीकत इस बात को उजागर करने के लिए कि नमाज के साथ साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो निज़ाम था उसको भी कायम किया जाए। बहाल होना, उसका भी कायम होना ये ज़रूरी था। ये ज़रूरी